اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پروگرام حکمہ قدیم کا انسانی صحت پر فکر و فلسفہ کے ساتھ میں ہوں حکیم عامر شہزاد ڈسکا سے۔ ناظرین اکرام، میں آپ کی خدمت میں حکمہ قدیم کا مال جاتی رجحان، ان کی گہری فکر اور ان کا انسانی صحت پر فکر اور فلسفہ میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتا ہوں۔ پچھلی کئی نشستوں میں نے بکرات کے اقوال، اس کے ملفوظات، حکمت اور دنائی سے بھرے آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں، ان کی تفصیل بھی، اور کئی دیگر نامور اتباع کے حالات و زندگی اور ان کے واقعات، ان کے علاج معالجہ کے طریقے بھی آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں۔ تو ناظرین کرام، اس پروگرام کو بہت آگے لے کر جانا ہے میں نے آپ کی خدمت میں، یعنی بہت ساری دلچسپ باتیں، معلوماتی چیزیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہیں۔ تو ناظرین کرام، میں بہت ساری نباتات کا بھی ذکر کروں گا، بہت ساری بیماریوں کا تفصیل کے ساتھ آپ کے ساتھ ذکر کروں گا، ان کے علاج معالجے کی بات کروں گا، اور مجرب المجرب جو ان کے علاج ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ تو میں نے پچھلی کئی نشستوں میں نے اتباع قدیم جو ہیں، جو جن کی حذاقت کو دنیا نے مانا ہے، جن دنیا نے تسلیم کیا ہے، ناظرین کرام، یہ اس وقت کی بات ہے جب یورپ جو ہے وہ انتہائی تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، اندھیرے میں تھا، اس کو ان باتوں کی ذرا بھی پتہ نہیں تھا۔ تو جب یہ دور یونانیوں کے بعد عربوں کا آیا اور انہوں نے اس فن طب میں، علاج معالجہ میں کمال پیدا کیا، تو ان کے اس وقت کے جو واقعات ہیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ اور اس وقت میں علی بن ربن طبری کی بات کروں گا۔ علی بن ربن طبری جیسا فاضل طبیب تاریخ میں جس کی کوئی مثال نہیں ملتی، یہ یونانیوں کے بعد بہت بڑا فلوس پیدا ہوا ہے جو عرب کی سرزمین پر تھا۔ اسی کے تلامذہ میں ابو بکر محمد بن زکریا رازی تھا، جو آگے چل کر عرب کا جالینوس کہلایا، یعنی اس کی جو علاج معالجہ کا طریقہ تھا وہ جالینوس جیسا تھا، اس کی جو فکر تھی، گہری فکر جو تھی اور جالینوس جیسی تھی۔ تو ناظرین کرام، علی بن ربن طبری کے ایک شہرہ افاق اور جلیل القدر تصنیف ہے فردوس الحکمت۔ اس میں اس نے بے شمار چیزوں کے باب قلم بند کیے ہیں، یعنی بے شمار چیزوں کی تفصیل جو اس زندگی میں وہ اس نے تجربات کیے اور زندگی میں جن کو دیکھا، جن کا مشاہدہ کیا، ان چیزوں کو اس نے قلم بند کیا ہے، بلکہ ان کے باب قلم بند کیے ہیں۔ تو انتہائی اعلیٰ قسم کی شخصیت تھی علی بن ربن طبری کی۔ یہ طبرستان کا رہنے والا تھا، پہلے یہ یہودی تھا، بعد میں اسلام کی طرف آ گیا، مشرب اسلام ہوا۔ تو اس کے بعد اس نے ایک کتاب لکھی جو اپنی زندگی کا نچوڑ تھا، علاج معالجے کا، یعنی یہ اپنے زمانے کا پائے کا مالک تھا، اور اس کی فکر جو انتہائی گہری تھی، اور یہ بہت بڑا فلوس تھا، فن طب پر بہت بڑا اپنے اندر ایک فلسفہ رکھتا تھا۔ تو ناظرین کرام، اس نے اس کی شہرہ افاق تصنیف ہے، جلیل القدر تصنیف ہے فردوس الحکمت، اس میں اس نے ایک باب قلم بند کیا ہے اخلاق پر۔ وہ کہتا ہے کہ اخلاق اور ان تین چیزوں کے اثرات جو اخلاق کو کم پیش ہونے سے پیدا ہوتے ہیں، یعنی جب اخلاق میں کمی یا زیادتی ہوتی ہے تو تین وجوہات ایسی ہیں جو ان سے پیدا ہوتی ہیں، اس کو اس نے قلم بند کیا ہے۔ یہ بیماری کی پہچان کرنے میں انتہائی مددگار بات ہے، ذرا غور سے سنیے گا۔ میں اسی طرح کی دلچسپ ویڈیو اور معلوماتی ویڈیو آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اس لیے کہتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو دبا دیں، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہی ہے۔ ویڈیو شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا، اور غور سے توجہ سے سنیے گا علی بن ربن طبری کا فلسفہ انسانی صحت پر، جو اس کی گہری فکر ہے اس کو۔ وہ کہتا ہے کہ حرارت بدن کو لاغر کرتی ہے، یعنی زیادہ گرمی جو ہے وہ حرارت کے معنی گرمی کے ہیں،
जिस्म को بدن को लागर करती है, प्यास लगाती है, चक्कर और जलन की कैफियत पैदा करती है। यानी चक्कर और जलन की कैफियत पैदा करती है। ये हरारत की बात कर रहे हैं अली बिन रब्बन तिबरी, और अपनी शोहराफाक तसनीफ़ जो जलीलुल कदर उसकी तसनीफ़ है फरदौसुल हिकमत में। फ़ायदा ठंडक री बोझ कम करती है। यानी ठंडक जो है वो री बोझ कम करती है। यानी फ़ायदा हरारत का फ़ायदा ये है कि वो ठंडक को री बोझ को कम करता है। बरूदत बदन को कवी और सख्त करती है। जहन और इसके कुव्वत को तंदुरुस्ती देती है। हरारत वो उसका मफ़हूम ये है कि वो कहता है कि हरारत इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। ये ठंड यानी जो अंदर ठंडक है उसको दूर करती है। यानी री कहते हैं हवा को, जो अंदर ठंडी हवा गैस होती है उसको तहलील करती है, दूर करती है, बोझ कम करती है। बरूदत बदन को कवी और सख्त करती है। जहन और इसके कुव्वत को तंदुरुस्ती देती है। री का अमल अगर मुतदल है तो जिस्म तेज़ और फुर्तीला कर देती है। उसने कहा कि अगर री का अमल अगर मुतदल है, यानी री जो है ज़्यादा ठंड की तरफ नहीं गई तो फिर जिस्म तेज़ और फुर्तीला कर देती है। जिस्म में तनफस की बस्तो कशाद को क़याम देती है। यानी ये इंतहाई मुश्किल अल्फाज में इनका तर्जुमा आपकी खिदमत में कर देता हूँ। तनफस कहते हैं सांस को, बस्त व कशाद क़याम कर देती है। यानी हरारत जो है वो अली बिन रब्बन का तिबरी का मफ़हूम ये है कि इसके ऊपर मैं समझा देता हूँ लफ्ज़ों में, आम लफ्ज़ों में, कि जो सांस है इसको इंतहाई रवानगी के साथ आना जाना में जो है वो हरारत की वजह से है। फुजलात पेशाब पखाने को खारिज करती है। यानी हरारत जो है जो तमाम मैदे के फुजलात हैं पेशाब पखाने को खारिज करती है। यानी दोनों अखराज जो हैं उनको खारिज करती है, पखाना और पेशाब। अगर दोनों अपनी मकदार पर अच्छी तरह सारी ज़िंदगी इंसान को आते रहे तो इंसान को बीमारी कोई हो ही नहीं सकती। ये इनके अखराज अगर इंसान का सही रहे तो फुजलात जो अंदर के हैं वो बाहर आते रहें, तो ये सब हरारत की वजह से हैं। तो आगे कहता है मनी छींक पसीने के अखराज का सबब भी होती है। यानी हरारत जो है वो मनी छींक यानी ये जो हम छींक मारते हैं पसीना के अखराज का सबब भी होती है। यानी कैसे गोहर नयाब हैं जो हम आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहे हैं, ज़रा गौर से सुनिएगा। ये अली बिन रब्बन तिबरी का बाब जो उसने अखलात पर बांधा है, मैं उसको पढ़कर आपकी खिदमत में सुना रहा हूँ। तो नाज़रीन किराम, अपने ज़माने का फलूस था, उसकी जलीलुल कदर तसनीफ़ है फरदौसुल हिकमत, जो उसमें ये बाब उसने बांधा हुआ है। ये मेरे हाथ में है फरदौसुल हिकमत, ज़रा गौर से देखिएगा। ये फरदौसुल हिकमत है अली बिन रब्बन तिबरी की जलीलुल कदर तसनीफ़ है। तो आगे चलकर मैं आपकी खिदमत में और भी इसकी बातें अर्ज़ करता हूँ। वो कहता है मरा सफ़रा का काम ग़िज़ा को पकाना। मैं इसकी तफसील आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देता हूँ। मरा कहते हैं पित्ते को, यानी तेब में जो इसका नाम बोला जाता है, पुकारा जाता है, इसका मरा बोला जाता है। वो कह रहे हैं सफ़रा का काम यानी जो खिलत गर्म खुश्क है, यानी सफ़रा आग का अंसर है जो मरा में रहता है, यानी पित्ते में इसका मुकाम है। तो वो उसकी तरफ निशानदाही करेंगे क्योंकि मरा सफ़रा का काम ग़िज़ा को पकाना, जिस्म को गर्म रखना, भूख प्यास को पैदा करना। बलगम का काम जोड़ों को, यानी ये है। तो आगे चल कर बोलते हैं बलगम का काम जोड़ों को पकड़ना है। अज़ा को कायम करना, बर्दाश्त या बुर्दबारी पैदा करना। ग़िज़ा का काम बदन को परवश, रीढ़ की हड्डी का सीधा क़याम है। यानी ग़िज़ा का काम जो बदन में है वो बदन की परवश है, तमाम अज़ाई की परवश ग़िज़ा का काम है। तो बलगम का काम जोड़ों को पकड़ना, यानी जोड़ों को आपस में पकड़ कर रखना। अज़ा को कायम करना, बर्दाश्त या बुर्दबारी पैदा करना, यानी ये जो जोड़ों को आपस में पकड़े रहना, असाब का, ये बलगम का काम है। तो ग़िज़ा का काम बदन की परवरिश, रीढ़ की हड्डी का सीधा क़याम है। चर्बी का काम चिकनाई को क़ुव्वत देना है, यानी चर्बी का काम चिकनाई जो अंदर होती है, यानी हर चीज़ को
اعتدال کے ساتھ جسم کے اندر، یعنی جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں، بدن انسان کو جو پیدا فرمایا ہے، جو اس کی ساخت اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ان تمام چیزوں سے ہے۔ لیکن وہ کہہ رہے ہیں، ان کا مفہوم یہ ہے علی بن ربن تبری کا، انشاءاللہ دوسرے اتباع قدیم جو ہیں، جو ماہر جو اپنے زمانے میں سمجھے جاتے تھے، ان کے بھی انشاءاللہ تعالیٰ قول اور ان کے جو باب انہوں نے باندھے ہیں، جو ان کی گہری فکر ہے، وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ لیکن اس وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے جسم میں رکھا ہے، انسانی بدن کی ساخت جو ہے اس میں ہیں، لیکن یہ ایک حساب سے اعتدال کے ساتھ ایک پیمانے کے لحاظ سے رہنی چاہیے تو انسان تندرست رہتا ہے۔ یہ ان کا مفہوم ہے۔ گردے کا کام قوت کے عمل کی حفاظت ہے۔ ریا کی زیادتی سے ناف کے نیچے کا حصہ سخت اور سیاہ کمزور ہو جائے گا۔ پیٹ میں نفخ اور گرگراہٹ پیدا ہو جائے گی۔ غم تفرقات کی کثرت ہو جائے گی۔ ری میں اگر کمی آ جائے تو گفتگو میں کمی آ جائے گی۔ اندر جو ہوا ہے انسان کے ساتھ سانس، جو ری کا عربی کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے ہوا۔ اگر ری میں کمی آ جائے گی تو گفتگو میں کمی آ جائے گی، آواز ٹوٹ جاتی ہے، جسم کمزور ہو جاتا ہے۔ صفرا کی کثرت سے بدن پیشاب پخانے کا رنگ زردی مائل ہو جائے گا۔ یعنی یہ اگر یہ علامتیں پیدا ہو جائیں تو سمجھیں کہ صفرا جو خلت ہے اس کا غلبہ ہے۔ صفرا کی کثرت سے بدن پیشاب پخانے کا رنگ زردی مائل ہو جائے گا، یعنی انتہائی زرد ہو جائے گا۔ بھوک پیاس جلن میں شدت ہو جائے گی اور بیداری کم خوابی کی شکایت ہوگی۔ صفرا کی کمی سے جسم ٹھنڈا، معدے کی حرارت کمزور، صفرا کی کمی سے، یعنی اگر یہ خلت کم پڑ جائے۔ دیکھیں ناظرین کرام، یہ اتباع کرام کا گہری فکر میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، خاص طور پر اس پہ جو باب باندھا ہے علی بن ربن تبری نے، تو میں اس کو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا۔ صفرا کی کمی سے جسم ٹھنڈا، معدے کی حرارت کمزور اور رنگ خراب ہو جائے گا۔ یعنی پہلے میں آپ کی خدمت میں کر چکا ہوں، اگر صفرا کی زیادتی ہوگی تو یہ علامتیں پیدا ہو جائیں گی۔ صفرا کی کثرت سے بدن پیشاب پخانے کا رنگ زردی مائل ہو جائے گا۔ بھوک پیاس جلن میں شدت ہو جائے گی اور بیداری کم خوابی کی شکایت ہو جائے گی۔ صفرا کی کمی سے جسم ٹھنڈا، معدے کی حرارت کمزور اور رنگ خراب ہو جائے گا۔ بلغم اگر زیادہ ہو جائے تو معدے کی افادیت بڑھ جائے گی۔ یعنی بلغم اگر زیادہ ہو جائے تو معدے کی افادیت بڑھ جائے گی، یعنی معدے کے فائدے جو ہیں بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ تو تھوک زیادہ آئے گا، بدن بوجھل سست ہوگا۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں اس کے متعلق بہت زیادہ جو اس کے بلغم اگر زیادہ ہو تو معدے کی بہت ساریاں بیماریاں جو ہیں وہ پیدا ہو جاتی ہیں۔ تھوک زیادہ آئے گا، بدن بوجھل سست ہوگا، اس کو دمہ پیدا ہو جائے گا۔ بلغم کے کم ہونے سے چکر خفقان کی کیفیت ہو جاتی ہے۔ یعنی اگر بالکل یہ جسم میں کم پڑ جائے تو چکر خفقان کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ خفقان کہتے ہیں چکر، یہ غشی کو خفقان کہتے ہیں، جو ڈھیلے ہو پڑ جاتے ہیں۔ خون کی زیادتی سے جسم سرخ، نقرس، پھوڑے، جزام، خارش چہرے پر جائیں، یرقان کی بیماری اور معدے کی گرمی کمزور ہو جاتی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں اگر خون کی زیادتی سے جسم سرخ، نقرس، پھوڑے، جزام، خارش چہرے پر جائیاں، یعنی نقرس کا معنی جو ہے نا وہ چھوٹے کا لیا جاتا ہے، یعنی چھوٹے چھوٹے پھوڑے، جزام، خارش چہرے پر جائیاں، یرقان کی بیماری اور معدے کی گرمی کمزور ہو جاتی ہے۔ خون کی کمی سے مریض کو کھٹاس محسوس ہوتی ہے، رگیں کمزور اور خون کی کمی نمایاں ظاہر ہوتی ہے۔ ناظرین دیکھیں یہ کیسی حکمت بری اور دنائی بری باتیں میں جو حفظان صحت پر ہیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اور حکمہ قدیم کی گہری فکر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا۔ وہ کہہ رہے ہیں خون کی کمی نمایاں ظاہر ہوتی ہے، چکنائی کی کثرت سے بدن ڈھیلا اور چلنے سے سانس پھولنے لگتا ہے۔ یعنی چکنائی کی
کثرت سے، یعنی اگر جسم میں چکنائی زیادہ ہو جائے، کثرت سے جسم بدن ڈھیلا اور چلنے سے سانس پھولنے لگتا ہے۔ چکنائی کی کمی سے بدن لاغر اور طحال بڑھ جاتی ہے، یعنی اگر جسم میں چکنائی کی مقدار بہت زیادہ کم ہو جائے تو بدن لاغر، یعنی بہت لاغر کا معنی کمزور کا ہے، اور طحال بڑھ جاتی ہے، یعنی اس کی تلی جو ہے بہت زیادہ بڑھ جائے گی، پیٹ بہت زیادہ بڑھ جائے گا۔ جسم میں اگر ہڈی بنانے والے مادے کی زیادتی ہو جائے تو ناخن کے اوپر ناخن اور دانت کے اوپر دانت نکل آتے ہیں، یعنی جو مادہ ہڈی پیدا کرتا ہے تو جس کو وہ ناخن پر ناخن اور دانت پر دانت نکل آتے ہیں، کمزوری محسوس ہوتی ہے۔ اگر ہڈی کا گودا زیادہ ہو جائے تو پلک باری اور جوڑ غلیظ ہو جاتے ہیں۔ اگر ہڈی میں گودے کی کمی ہو جائے تو چکر آئیں گے، نظر کمزور ہو جائے گی۔ منی اگر زیادہ ہو جائے تو شہوت زیادہ ہوگی۔ یہ علامت ہے اگر جسم میں مادہ منی کی اگر زیادتی ہو جائے تو اس سے شہوت زیادہ ہو جاتی ہے، یہ اس بات کی علامت ہے، دلیل ہے اس بات کی۔ مثانے میں پتھری پیدا ہو جائے گی تو مثانے میں پتھری پیدا ہو جائے گی۔ منی اگر کم ہو جائے تو چہرے کا رنگ خراب اور عضو تناسل بیکار ہو جاتا ہے۔ اگر مادہ منی کی اگر کمی ہو جائے تو جسم کے اندر اگر منی اگر کم ہو جائے تو چہرے کا رنگ خراب اور عضو تناسل بیکار ہو جاتا ہے، یعنی جو عضو تناسل ہے انسان کا، مرد کا، وہ بالکل خراب ہو جاتا ہے، بالکل ڈھیلا ہو جاتا ہے، اپنے کام کو سر انجام نہیں دیتا۔ یہ علی بن ربن طبری کے باب میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ پخانے کی کمی سے آنتوں میں ریا بڑھ جاتے ہیں، یعنی بہت زیادہ ردی مادے جمع ہو جاتے ہیں پخانے کی کمی سے۔ ڈکاریں زیادہ آتی ہیں، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، چربی کی زیادتی بکثرت ثقیل غذا کھانا، زیادہ سونا، زیادہ آرام کرنے سے پیدا ہوتی ہے، یعنی چربی کی زیادتی بکثرت ثقیل غذا کھانے سے، یعنی جو دیر ہضم چیزیں ہیں، زیادہ سونے اور زیادہ آرام کرنے سے پیدا ہو جاتی ہے۔ جسم میں چربی کی کثرت سے متلی آتی ہے، یعنی جسم میں اگر بہت زیادہ چربی ہو جائے تو اس کے ساتھ متلی آتی ہے، تو یہ الٹی جو آتی ہے۔ منی کی پیدائش میں کمی آ جاتی ہے، فالج یا لکوے کا دورہ پڑتا ہے۔ جسم میں چربی کی کثرت سے انہوں نے کہا متلی آتی ہے، منی کی پیدائش میں کمی آ جاتی ہے، فالج یا لکوے کا دورہ پڑ سکتا ہے۔ جسم میں کثرت سے اگر چربی آ جائے تو یہ علی بن ربن کا باب جو اس نے فردوس الحکمت میں قلم بند کی ہے، میں آپ کی خدمت میں پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ انتہائی دلچسپ بات ہے، انتہائی معلوماتی چیز ہے حفظان صحت پر، ذرا غور سے سنیے گا۔ موت اچانک آ جاتی ہے، خشک و تیز مسالے دار غذا کھانے سے آدمی دبلا کمزور ہو جاتا ہے، یعنی خشک اور تیز مسالہ دار غذائیں کھانے سے آدمی دبلا کمزور ہو جاتا ہے۔ تھکن، کثرت جماع، کم سونا، مطالعہ کی کثرت، خوف، غم، توہمات کا ہجوم، بھوک پیاس سے بھی جسم لاغر کمزور ہو جاتا ہے۔ جسم کی انتہائی کمزوری سے موت بھی واقع ہو جاتی ہے۔ جسم کو موٹا کرنے کی تدبیر مسلسل رام، مغزیات، سکاکل، دودھ، گھی، چینی، گوشت، چاول، چکنائی کی کثرت استعمال کریں۔ جسم کو دبلا کمزور کرنے کی تدبیر محنت، مشقت، بلادر زہر ہے، حکیم کی مشورے سے استعمال کریں، یعنی پلاوے کو کہتے ہیں، یعنی اگر جسم کو کمزور کرنا ہے تو دبلا کرنا ہے تو بلادر کا استعمال کرنا ہے، لیکن یہ عام انسان کو نہیں کرنا چاہیے، انتہائی ایک زہریلی نباتات کا بیج ہے، تو بلادر اس کو طب کی زبان میں عام اس کو پلاوا بولتے ہیں، اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، تو استعمال کریں اور مکل اطریفل استعمال کریں، یعنی اگر جسم کو لاغر کرنا ہے، بہت زیادہ موٹا ہے تو اس کو موٹاپے کو کم کرنے کے لیے اطریفل مکل، یعنی اطریفل گوگل، مکل کہتے ہیں گوگل کو، تو وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو ہر انسان استعمال کر سکتا ہے، اس میں کوئی زہریلی چیز نہیں، لیکن جو بلادر کا وہ میں مشورہ نہیں دیتا، وہ استعمال نہیں کرنا چاہیے ایسے ہی، وہ کوئی قابل انسان ہو تو وہ استعمال کر لے تو چلو، یا کسی کو کرا دے تو کوئی مذائقہ نہیں، لیکن اطریف المکل موٹاپے کو دور کرنے کے لیے علی بن ربن طبری نے اپنے باب میں لکھا ہے۔ تو یہ تھے علی بن ربن کا باب
جو اس نے اخلاق کی کمی پیشی پر لکھا ہے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا ہے۔ مزید انشاءاللہ تعالیٰ میں ویڈیو آپ کی خدمت میں لے کر آؤں گا، بہت ساری، خاص طور پر جن میں بواسیر کا میں ذکر کروں گا، اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کروں گا، اس کو مجرب اور مجرب اپنے نسخے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا جو B1 سے اکھاڑ دیتی ہیں۔ بواسیر جیسی نامراد بیماری کو چند دنوں میں دور کرنے میں ہمارے نسخے جو ہیں، فارمولے جو ہیں، وہ اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتے۔ تو انشاءاللہ یہ سب کچھ میں لے کر آؤں گا آپ کی خدمت میں اس پروگرام کی اگلی نشستوں میں۔ تو میرا چینل سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اللہ حافظ۔